بزرگان محترم، پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ نہ آج تک کسی نبی کو دیا گیا، نہ کسی صحابہ کو، نہ کسی صحابیات کو دیا گیا، نہ کسی ولی اکمل کو دیا گیا، نہ کسی عالم کو ان پانچ چیزوں کا علم دیا گیا، نہ کسی مفتی کو ان پانچ چیزوں کا علم دیا گیا، نہ کسی اللہ والے کو ان پانچ چیزوں کا علم دیا گیا، نہ کسی تہجد گزار کو ان پانچ چیزوں کا علم دیا گیا، نہ کسی وقت پر زکوٰۃ ادا کرنے والے کو بڑے اہتمام کے ساتھ ہر سال زکوٰۃ ادا کیا کرتا تھا، نہ ایسے شخص کو ان پانچ چیزوں کا علم دیا گیا، نہ پنج وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو دیا گیا۔ بزرگان محترم، یہ پانچ چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پاک نے ان پانچ چیزوں کے علم کو کسی تک نہیں پہنچایا۔ ہاں، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ پاک بعض نشانات، بعض نشانیاں بتائی ہے کہ یہ نشانیاں اگر ظاہر ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اب قیامت قریب آ چکی ہے۔ اگر یہ چیزیں تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ اب قیامت عن قریب آنے والی ہے۔ تو ان نشانیوں میں سے بعض نشانیاں یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے، ان کی عزت کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، ان کی عزت کو لوگوں کے سامنے اچھالا جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب سمجھ لو کہ اب قیامت عن قریب آنے والی ہے۔ یہ اللہ پاک اللہ کے رسول علیہ السلام کو بعض نشانیاں بتائی ہے کہ یہ نشانیاں اگر تم دیکھو تو سمجھ لو کہ اب قیامت قائم ہونے والی ہے، لیکن پانچ چیزوں کا علم اللہ پاک نے آج تک کسی نہیں دیا۔ وہ پانچ چیزیں یہ ہے بزرگان محترم، قرآن کریم کہتا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، یہ دنیا کب ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کے اوپر کب زلزلے قائم ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کب اس امت پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، کس وقت قائم ہوگی، اور کہاں سے اللہ کا عذاب اس روئے زمین پر آئے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ پاک ہی کو معلوم ہے، اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے کہ قیامت اس زمین پر کب نازل ہوگی، قیامت اس زمین پر کب قائم ہوگی، اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دوسری چیز قرآن کریم کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا سورج غائب ہو گیا، تھوڑی چھاؤں زیادہ ہو گئی، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب عن قریب بارش نازل ہونے والی ہے، اللہ کی طرف سے بارش برسنے والی ہے۔
اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش اترنے والی ہے، لیکن بزرگان محترم قرآن کریم کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اس کا علم بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ ہاں بعض نشانیاں اللہ کے رسول علیہ السلام کو بتائی گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ بغیر موسم کے آسمان سے بارش برس رہی ہے، جب تم دیکھو کہ بغیر موسم کے اللہ کی طرف سے بارش آ رہی ہے، تو سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ بغیر موسم کے جب بارش برستی ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اب سمجھ لو کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اب اللہ کے عذابات نازل ہونے والے ہیں، اب اللہ کی طرف سے اب قیامت قائم ہونے والی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قیامت کے قریب کی یہ نشانیاں بتائی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ بارش کب قائم ہوگی، بارش کب آئے گی، کتنا بارش آئے گا، کتنا بارش پڑے گا، اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہے بزرگان محترم، ہمارا موجودہ حالات کو سامنے رکھ کر یہ بڑا اہم عنوان ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اس کا علم کس کو ہے؟ بتائیے، اللہ ہی کو ہے۔ عورت کے رحم میں بچہ ادھورا ہے یا مکمل بنا ہوا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے سارے اعضاء جڑے ہوئے ہیں یا آدھے اعضاء جڑے ہوئے ہیں یا آدھے بننے والے ہیں، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ سچا ہے، بچی سچی ہے، بچہ کچا ہے، بچی کچی ہے، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے بزرگان محترم۔ لیکن آج کے سائنسدان کہتے ہیں، آج کے ڈاکٹر کہتے ہیں، آج کے بڑے بڑے بادشاہ کہتے ہیں، آج کے بڑے بڑے عامل کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے، اس کے پیٹ کے اندر لڑکی ہونے والی ہے۔ بزرگان محترم، قرآن کریم صاف صاف کہہ رہا ہے، یہ قرآن کریم آج نازل نہیں ہوا ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے اللہ پاک یہ قرآن کو نازل کیے ہیں۔ اس وقت کی گواہی آج بھی چل رہی ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ قرآن جو بتائے گا صحیح رہے گا، حق رہے گا، برحق رہے گا۔ آج تک قرآن کی بات کو کوئی نہیں جھٹلایا ہے۔ جو قرآن کی بات کو جھٹلائے گا، قسم خدا کی کھا کر منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات بتاؤں تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ علماء نے صاف صاف لکھا ہے، جو قرآن کی باتوں کو انکار کرے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اللہ کے کلام کو انکار کر دے، اللہ کے باتوں کو انکار کر دے، قرآن پڑھنے سے وہ قاصر ہے، لیکن جب قرآن کی باتیں اس کو بتائی جا رہی ہے، قرآن کے ترجمے اس کو سمجھائے جا رہے ہیں، تو وہ صاف صاف انکار کرتا ہے۔ اس کو اللہ کے باتوں پر یقین نہیں ہے، اس کو اللہ کے باتوں پر اطمینان نہیں ہے، وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر صاف انکار کرتا ہے۔ بزرگان محترم، علماء نے صاف فرمایا ہے، جو قرآن کی باتوں کا انکار کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوبارہ اثر نو وہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ آج ہم نے اسلام کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے، آج ہم اسلام کو کھیل تماشا سمجھ لیا ہے۔ کوئی آدمی نماز کی فضیلت بتا رہا ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے موقع پر جو ساتھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ گشت کرنے کا موقع آتا ہے۔ یہ تو تمام نبیوں کی سنت ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے نبیوں والے کام کو مجھے چن لیا ہے، آپ کو چن لیا ہے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو نبیوں والا کام ہے، یہ تو صحابہ والا کام ہے، یہ بڑے بڑے اللہ والوں کا کام ہے۔ اللہ پاک نے اتنے بڑے کام کے لیے، اتنے بڑے گشت کے لیے، اتنے بڑے دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینے کے لیے اللہ پاک نے مجھ جیسے حقیر کو چن لیا ہے، قبول کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو آدمی نا شکر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود نا شکری کرتا ہے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یہ میرا اعلان نہیں ہے، کسی اللہ والے کا اعلان نہیں ہے، یہ کسی عالم کا اعلان نہیں ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود اللہ کی ناشکری کرتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بڑی خطرناک پاور پکڑ آئے گی۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، بچی ہے، سچا ہے، وہ سچی ہے، وہ کچا ہے یا بھی بننے والا ہے، اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ آپ کے وائف کے پیٹ کے اندر بچہ ہونے والا ہے، آپ کی بیوی سے لڑکا ہونے والا ہے۔ بزرگان محترم، اس کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس وقت مجھے وہ میسور کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ 3 سال پہلے ہمارے قریبی ساتھی کہنے لگے کہ ایک ساتھی کی شادی ہو کر تقریباً 9 مہینے یا 10 مہینے ہوئے تھے۔ کتنے مہینے؟ 9 ماہ یا 10 ماہ ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک کسی کو 8 مہینے میں اولاد سے نواز دیتے ہیں، کسی کو 9 مہینے میں اللہ اولاد سے نواز دیتے ہیں، کسی کو سال ہا سال گزرنے کے باوجود اللہ کسی کو اولاد، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں وہ اس کو اولاد دیتے ہیں، اللہ پاک جسے نہیں چاہتے اس کو ساری دنیا والے مل کر اولاد سے نہیں نواز سکتے۔ تو ہمارے ساتھی ایک واقعہ بتانے لگے کہ میسور کے اندر ایک ساتھی کی شادی ہوئی، نوجوان ہے، تقریباً اس کی عمر 20 سال ہے، شادی ہو کر 8 ماہ یا 9 ماہ ہونے کے قریب تھے کہ اللہ پاک نے اس کو ان قریب اولاد سے نوازنے والا تھا، اس کے گھر کے اندر خوشیوں کو لانے والا تھا۔ لیکن معلوم ہوا کہ 5 مہینے یا 6 مہینے کے بعد معلوم ہوا کہ عورت کے پیٹ میں بچی ہے۔ کسی عامل نے اس کو بتا دیا۔ موجودہ زمانے میں جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو دین سے گمراہ کرتے ہیں، بہت سارے مسلمانوں کو اسلام سے مرتد کر کے اپنے اسلام کی طرف بلانے والے آج موجودہ حالات میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمارے مسلمان اتنے بھولے بالے ہیں بزرگان محترم، چند پیسوں کے بدلے، چند قیمت کے بدلے اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ یہ ایمان کی دولت اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو بغیر سوال کیے کہ دے دی، اللہ کا احسان ہے۔ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تو وہ کہنے لگے کہ کسی عامل نے ان کو بتا دیا کہ آپ کے وائف کے پیٹ کے اندر لڑکی ہونے والی ہے۔ چونکہ پہلے ہی سے شوہر کی یہ تمنا تھی، یہ خواہش تھی کہ مجھے لڑکا ہونا چاہیے، اگر لڑکا ہوگا تو میں اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا، میں اس کو فلاں جگہ بھیج کر تعلیم دلاؤں گا، مجھے لڑکی پسند نہیں ہے۔ لیکن اب جاہل قسم کے لوگ یہ بتا دیے کہ اب ان قریب آپ کے گھر کے اندر ایک لڑکی آنے والی ہے۔ جیسے اس کے کان میں، شوہر کے کان میں یہ خبر پڑنا چاہیے تھا، ایک دن سن کر وہ خاموش ہو گیا، سن کر چلا گیا۔ دوسرے دن اس کے دوست کہنے لگے کہ دوبارہ آپ عامل کے پاس جائیے گا، بتائیں گے کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، وہ آپ کو صحیح بتائے۔ دوبارہ دوسرے دن وہ عامل کے پاس جا کر کہنے لگا
کہ عامل صاحب مجھے بتائیے گا کہ میرے یہاں ہونے والا ہے، مجھے لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی؟ عامل صاحب کہنے لگے کہ لڑکی ہونے والی ہے۔ دوسرے دن بھی وہ بات سن کر وہ چلے گئے۔ تیسرے دن جب آئے تو وہ عامل صاحب یہی بات کہنے لگے۔ بزرگان محترم جب اس واقعے کو میں نے سنا تو پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ فوراً وہ شوہر اپنے گھر کو گیا، بیوی سے مشورہ کیا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا، 20 دن نہیں گزرے، 15 دن نہیں گزرے، بزرگان محترم جب اس واقعے کو بتاتے ہیں تو خون کے آنسو آتے ہیں۔ بیوی اور شوہر مشورہ کر کے حمل کو گرا دیا۔ یہ اللہ کی نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ آج 3 سال 3.5 سال ہو گئے ہیں، وہ ترس رہے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی اولاد ہو۔ تو بزرگان محترم 3 سال ہونے کے باوجود اللہ پاک آج تک ان کو اولاد سے نہیں نوازا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ نہ یہ عامل بتائیں گے، نہ یہ حکیم بتائیں گے، نہ یہ ڈاکٹر بتائیں گے، نہ انجینئر بتائیں گے، نہ کوئی پروفیسر آپ کو بتائے گا، نہ وقت کا بادشاہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کی بیوی کے پیٹ کے اندر کیا ہے۔ بزرگان محترم آج ہمارا عقیدہ غلط ہے، یہ صرف اور صرف اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر کیا ہونے والے ہیں۔ اس پیٹ کے اندر وہ بچہ کالا ہوگا یا گورا ہوگا، اس ماں کے پیٹ کے اندر بچہ سست پیدا ہوگا یا چست پیدا ہوگا، یا طاقتور پیدا ہوگا یا کمزور پیدا ہوگا، یا چھوٹا پیدا ہوگا یا اونچا پیدا ہوگا۔ بزرگان محترم یہ علم صرف اور صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، چوتھی چیز بتایا قرآن کریم، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے دن کیا ہونے والا ہے، کل ہم زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے۔ آج میں اور آپ اچھے چیزیں استعمال کر رہے ہیں، اللہ پاک اچھی نعمتیں کھلا رہا ہے، اللہ پاک اچھی چیزیں مجھے اور آپ کو پہنا رہا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، قرآن کریم کہتا ہے کہ کل کے دن کیا ہونے والا ہے اس کا علم صرف اللہ ہی جانتے ہیں، اس کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کے دن کون زندہ رہے گا، کل کے دن کس کا انتقال ہو جائے گا، کل کے دن کون کتنا کھائے گا، کل کے دن کون کتنا کپڑا استعمال کرے گا۔ بزرگان محترم یہ علم صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ تیری نفس ماذا تکسب غدا، کل کے دن کیا ہونے والا ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ آخری چیز ہے بزرگان محترم، قرآن کریم کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس کی موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو اس کا علم نہیں ہے، صرف اللہ ہی کو اس کا علم ہے کہ اس کی موت اس وقت آئے گی، اس کی موت اس جگہ پر آئے گی، اس کی موت کو یہاں پر روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے امام گزرے ہیں، جن کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ مدینہ منورہ میں 17 سال تک رہے۔ کتنے سال تک؟ 17 سال تک حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک چونکہ ذوالقعدہ ختم ہونے والا ہے، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، بہت سارے حضرات اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ میری بھی تمنا ہے، آپ کی بھی تمنا ہے، بہت سارے مسلمانوں کی یہ خواہش رہتی ہے، یہ تمنا رہتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ اللہ پاک زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کا کعبۃ اللہ شریف کا دیدار نصیب فرمائے۔
اللہ پاک مجھے اور آپ کو میرا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں 17 سال تک رہے۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے بتائیے کہ میری موت کب آئے گی؟ کیا پوچھا؟ اے اللہ کے رسول علیہ السلام خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول میری موت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسکرایا اور آسمان کی طرف چہرہ کیا اور اپنے ان ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو آسمان کی طرف کیا۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، گھبرا گئے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ اللہ کے رسول سے صرف اتنی بات پوچھا کہ اللہ کے رسول میری موت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسمان کی طرف مسکراتے ہوئے چہرے کو اٹھایا اور اپنے ان ہاتھ کی 5 انگلیوں کو آسمان کی طرف کیا۔ تو میں حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا، ڈر گیا کہ کہیں میری زندگی 5 سال میں ختم نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان 5 انگلیوں کو آسمان کی طرف کیا تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہونے لگی کہ میری زندگی 5 سال کی ہے، یا میری زندگی 5 مہینے کی ہے، یا میری زندگی 5 ہفتے کی ہے، یا میری زندگی 5 گھنٹے کی ہے، یا میری زندگی 5 منٹ کی ہے، یا میری زندگی 5 سیکنڈ کی ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ تو پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں خواب کی تعبیر بتانے والے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے خواب کی تعبیر بتانے والے امام تھے۔ تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ خواب کی تعبیر علامہ ابن سیرین سے پوچھ کر آؤ کہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کی ہے، اللہ کے رسول سے یہ سوال پوچھا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے آسمان کی طرف چہرہ کر کے اپنے ان ہاتھوں کی 5 انگلیوں کو آسمان کی طرف کیا ہے، جاؤ تم علامہ ابن سیرین اس خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤ۔ جب وہ آدمی سارا معاملہ لے کر علامہ ابن سیرین خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے گیا تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر سن کر کہنے لگے کہ یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں ہے، یہ خواب تو کسی بڑے عالم دین کا ہوگا، یہ خواب کسی اللہ والے کا ہوگا، یہ خواب کسی تہجد گزار کا ہوگا، یہ خواب کسی ولی اکمل کا ہوگا۔ اس آدمی سے پوچھنے لگے علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے؟ تو آدمی کہنے لگا کہ یہ خواب حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے دیکھا ہے۔ تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے، خمس لا يعلمه الا اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی ہے کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، یہ علم تو صرف اور صرف اللہ ہی پاس ہے۔ بزرگان محنہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو بھی اس چیز کا علم نہیں دیا گیا کہ موت کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کیسے آئے گی، لیکن قرآن کریم کہتا ہے موت کس کو کب آئے گی، کس حال میں آئے گی، کس حالت میں آئے گی، اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ وہ ساری تعبیر لے کر وہ آدمی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب میں تو عاجز ہوں، اب مجھے ڈر ہے، اب مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری موت کب آئے گی مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑے بڑے اللہ والوں کو، بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے ولیوں کو بھی اللہ پاک موت کا علم نہیں دیے ہیں۔ اگر موت کا علم دے دیا جاتا تو ہر انسان موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی ساری زندگی غفلت میں گزار دیا، اب اسے معلوم ہے کہ 1 ہفتے میں میری موت آنے والی ہے، اب وہ تو مسجد کا کونا پکڑ لے گا۔ ساری زندگی نماز نہیں پڑھا، ساری زندگی روزے نہیں رکھا،
ساری زندگی اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کیا، لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، لوگوں کو جھوٹ بولتا رہا، لوگوں کو ناپ تول میں کمی کر کے چیزوں کو دیتا رہا، اب اسے معلوم ہے کہ اب ایک ہفتے میں میری موت آنے والی ہے، تو بزرگان محترم مسجد کا کونا پکڑ کر اللہ کو منوا لے۔ اسی لیے اللہ پاک نے موت کب آئے گی کسی کو اس کا علم نہیں دیے، اسی لیے بزرگان محترم آج میں اور آپ ان 5 چیزوں کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزارنا ہے۔ آخری چیز میں نے بتائی کہ موت کب آئے گی اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ آج میں اور آپ سوچتے ہیں کہ تھوڑی سی بخار آ گئی اب میرا انتقال ہو جائے گا، اب تھوڑا سا پیٹ میں درد آ گیا اب میرا انتقال ہو جائے گا، اب میرے گھر کے اندر بے برکتی آ رہی ہے، آدمی سوچنے پر سوچ رہا ہے اب وہ سمجھ جائے گا کہ اب میری موت آئے گی۔ نہیں بزرگان محترم، یہ بیماری دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ بیماری دے کر چند مہینوں کے اندر، چند سالوں کے اندر اگر صحت دینے والی ذات کسی کی ہے روئے زمین پر تو صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ اللہ بزرگان محترم، قرآن کریم بھی مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، احادیث شریف بھی مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ اللہ پاک چھوٹے چھوٹی بیماریاں دے کر، سر کا درد دے کر، پیٹ کا درد دے کر، پیر کا درد دے کر، ہاتھوں کا درد دے کر، گھٹنوں کا درد دے کر، آنکھوں کا درد دے کر، بزرگان محترم حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک ہمارے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مسلمان تو بڑا جلد باز ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، رات میں بیمار ہو گیا، وہ صبح میں صحت مند ہونا چاہتا ہے، رات میں سر کا درد آ گیا، وہ چاہتا ہے کہ صبح تک میں ٹھیک ہو جاؤں، اپنے کاروبار کے لیے نکل جاؤں۔ بزرگان محترم، اللہ پاک میرے اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، مجھے اور آپ کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا میرا بندہ ایسا ہے جب میں اس کا چھوٹا امتحان لوں اور اس امتحان پر وہ صبر کرے، تھوڑی بیماری پر صبر کرے۔ اللہ پاک مال لے کر بھی امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ پاک جائیداد لے کر بھی امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ پاک کاروبار کے اندر نقصان کر کے بھی ہمارا امتحان لینا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمارے کاروبار کے اندر برکت دے کر بھی میرا آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بزرگان محترم، آج اس وقت میں اور آپ امتحان میں چل رہے، جو اس وقت کے حالات کو سامنے رکھ کر امتحان میں صبر کرے گا، آنے والے آزمائشوں پر صبر کرے گا، آنے والے حالات پر صبر کرے گا، آنے والے مصیبتوں پر صبر کرے گا، اللہ پاک کی ذات پر امید ہے کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا، آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم صحابہ کے متعلق کہتا ہے کہ صحابہ پر ایسے ایسے حالات اللہ پاک بھیجے کہ گھروں کے اندر 3 مرتبہ پیٹ بھر کر کے کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اس کے باوجود بزرگان محترم صحابہ دوسرے سے جا کر شکایت نہیں کرتے تھے، دوسروں سے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکایت نہیں کرتے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ دنیا ہے، ختم ہونے والی ہے، اللہ پاک کبھی دے تو اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک کبھی نہ دے تب بھی اللہ کا شکر ہے۔ جب انہوں نے ان حالات پر صبر کر کے زندگی گزارا تو قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان تمام حالات پر صبر کرنے کے بعد اللہ پاک کا کلام کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کا امتحان لیا، وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، وہ امتحان میں 100% کے نمبرات لے کر آ گئے، تو قرآن کریم کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی لیے بزرگان محترم، آج حالات بڑے خطرناک چل رہے ہیں، بڑے نازک ہے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان تمام حالات کو سامنے رکھ کر اللہ پاک مجھے اور آپ کو اسے خوش کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو موت کے آخری سانس تک وقت پر نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے مساجدوں کو آباد فرمائے، اللہ پاک ہمارے مدارسوں کو آباد فرمائے، اللہ پاک ہمارے دین خانقاہوں کو آباد فرمائے، ظالموں کے ظلم سے، فتنوں کی فتنے سے، زمینی آسمانی بلاؤں سے اللہ پاک ہمارے مساجد کی، مدارس کی، مدارس والوں کی، دینی خانقاہ کی، دینی خانقاہ والوں کی اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبسکرائب کیجئے مولانا عرفان شاہی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری اسلامی ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائے۔ جزاک اللہ۔